بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین عزیز احتشام، آج کا موضوع ہے صحیح مسلم کی روایت میں موجود لفظ عاصم، کاذب، غادر اور خائن کے متعلق شیخین کریمین پر رافضی اعتراض کا رد۔ رافضیوں کے دو سوشل میڈیا پر چھوڑے ہوئے منہ پھٹ قسم کے امامی شیعہ، ایک اللہ یاری جو اپنے آپ کو کہتا ہے اور ہم اس کو نالا یاری کہتے ہیں، اور دوسرا شہباز اصفہانی خود کو کہتا ہے، حقیقت میں وہ شوباز ہے یا شبہ باز ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اہل و سنت مذہب کے لیے پیدا کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی رافضیت کی طرف وہ دعوت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان دونوں رافضیوں نے شیخین کریمین پر الزام لگایا اور اوپر سے صداقت فریدی نامی ایک تقیہ باز رافضی ہے جو دعویٰ سنی ہونے کا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں پورے مذہب اہل سنت کو وہ اموی مذہب قرار دیتے ہوئے محمدی مذہب وہ رافضیوں اور شیعوں کے مذہب کو قرار دیتا ہے، اور یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ اس کو پالنے والے بھی اس کے رافضی شیعہ ہی ہیں، جیسے کہ شہباز اصفہانی اپنی ویڈیو میں بتا بھی رہا ہے کہ صداقت فریدی کو شیعہ ہی پالتے ہیں اور وہ زیادہ تر پیسہ وغیرہ اس کو کھلاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اہل و سنت کے مذہب پر بھی ایسے ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ اب ان کی آپس میں ٹھنی شہباز اصفہانی یا شوباز اصفہانی یا شبہ باز اصفہانی کی اور اس صداقت فریدی یا کاذب فریدی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، ان کی آپس میں ٹھنی اور الزام شیخین کریمین پر لگا دیا، اور اس نے آگے سے ایسے جواب دیا گویا سنیوں کے پاس کوئی ایسا جواب ہے ہی نہیں کہ اس روایت کا جواب دے سکتے ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے ایک نہیں 6 اس کے جوابات دیں گے، اور مولا تعالیٰ کی رحمت سے ایسے جوابات ہوں گے جو لاجواب ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس لیے یہ گفتگو آخر تک سنیے گا، اور مزید اگر آپ کی آراء میں کچھ ایسی چیز ہو جو اس گفتگو میں کمی رہ جائے تو ضرور اس سے آگاہ کیجیے، تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دوبارہ ہم جب اس موضوع پر گفتگو کریں تو اس میں مزید آپ کی اس رائے والی بات کو بھی شامل کیا جا سکے۔ اب اعتراض کیا ہے؟ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، باب حکم الفیع، دوسرے نمبر پر یہ روایت لائی گئی ہے، اور کتاب الجہاد والسیر میں یہ باب امام مسلم نے قائم کیا ہے۔ یہ میں نے باب اور کتاب کا لفظ اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ روایات میں گنتی اور عدد و شمار میں فرق آ جاتا ہے۔ یہاں پر میرے پاس جو ہے یہ روایت نمبر ہے 3352۔ اس روایت مبارکہ میں الفاظ موجود ہیں جس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہوئے شیخین کریمین پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا گویا وہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیخین کریمین کے متعلق مولا علی کا یہ والا عقیدہ تھا۔ وہ الفاظ کیا ہیں جن الفاظ کو یہ رافضی پیش کرتے ہیں؟ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم پوری اس بحث میں جائیں گے تو روایت کا معنوی طور پر ذکر بھی کر دیں گے۔ وہ الفاظ ہیں فرأیت ماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، اور آگے پھر دوبارہ یہی الفاظ ہیں فرأیت مانی کاذبا آثما غادرا خائنا۔ یہ 4 باتیں ہیں جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی مولا علی کا عقیدہ تھا اور یہ تمہاری سنیوں کی کتاب میں موجود ہے۔ اب پہلا جواب آپ نے ذرا تسلی سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کو پوری روایت مبارک جو ہے سمجھ آئے، اور اس کے بعد آپ کو مزید جو باقی کے 5 جوابات ہوں گے وہ آسانی سے سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ پہلا جواب ہم پیش کرتے ہیں کہ روایت، اس کا سیاق و سباق، اس کا ما قبل اور ما بعد یہ دیکھے بغیر یا بیان کیے بغیر تمہارا یہ اعتراض کرنا خود ایک جھوٹ پر مبنی شک و شبہ مسلمانوں میں ڈالنے کا حیلہ اور حربہ ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ پہلے یہ روایت مبارکہ معنوی طور پر سمجھیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا پاک، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کے چچا کے بیٹے، اور سیدہ تو نساء العالمین کے
शौहर मुबारक, आपस में इनका इख्तलाफ होता है उन अमवाल फ़ै के बारे में जो अमवाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहले बैत के लिए वक़फ़ कर रखे थे और उनसे अहले बैत अतहार के अखराजात को पूरा किया जाता था। उन अमवाल के मुताल्लिक़ इख्तलाफ पैदा हुआ। सबसे पहले इस रिवायत के अलावा ज़रा पस मंज़र सुन लीजिए कि बाग़ फ़दक का मुतालबा किया जो सय्यदतुन निसाइल आलमीन की तरफ भी मंसूब है, हज़रत अब्बास और मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की तरफ भी मंसूब रिवायात में बातें मिलती हैं कि इन्होंने बाग़ फ़दक और अमवाल फ़ै का मुतालबा किया। तो उस वक्त हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा नूर सो मा तरकना सदाक़तुन, फरमाया कि हम कोई वारिस नहीं छोड़ते, जो हम तरका छोड़ते हैं वो सदका होता है। हमने पिछली एक वीडियो में शहबाज अस्फ़हानी को इस बात का भी जवाब दिया था और अल्लाह यारी को कि सदका सिर्फ ज़कात के माने में नहीं आता जो सादात किराम और अहलुल बैत पर हराम है, बल्कि सदका का लफ्ज़ वो उन सदक़ात पर भी बोला जाता है जो सदक़ात नाफिला हों या जो अहलुल बैत के लिए हलाल हैं। जिस तरह से कुर्बानी एक सदका है, जिस तरह से अकीका भी एक सदका है और वक़फ़ भी एक सदका होता है। लिहाजा यहाँ पर सदक़े से मुराद वो वाले औक़ाफ़ हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक़फ़ कर दिए थे अहलुल बैत के लिए। अब सिद्दीक़ अकबर के पास जब आए तो उस वक्त सिद्दीक़ अकबर ने यह हदीस मुबारक सुनाकर फरमाया कि जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा था वैसे ही मैं भी रखूँगा और उसमें हरगिज़ भी ज़र्रा बराबर कोई तब्दीली नहीं करूँगा। लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर के विसाल शरीफ के बाद हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब के पास यही हज़रात यानी हज़रत अब्बास और मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हाज़िर हुए और उन्होंने फिर से यही बात सामने रखी हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब के, तो उन्होंने भी वही हदीस मुबारक पेश की कि जब तुम लोग सिद्दीक़ अकबर के पास आए थे तो उस वक्त तुम लोगों ने ये तलब किया था। तो सिद्दीक़ अकबर ने हदीस मुबारक सुनाई थी और उस पर ये हज़रात सहाबा जो मौजूद हैं ये भी गवाह हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके सामने फरमाया था और इन लोगों ने गवाही भी दी थी और अब भी ये गवाही दे रहे हैं कि वो अमवाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वक़फ़ कर दिए थे अब वो विरासत के तौर पर आपको नहीं मिल सकते। लेकिन हज़रत अब्बास के मुतालबे पर और मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के मुतालबे पर हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब ने यह फ़ैसला फरमाया कि ए अब्बास व अली, अगर तुम चाहते हो कि इन अमवाल का वो हिस्सा मैं उसकी विलायत तुम्हारे सुपुर्द कर दूँ, देखभाल निगहबानी हिफाजत इंतज़ामात वो तुम्हारे सुपुर्द कर दूँ, तो ठीक है, मैं इस बात पर तुम्हारे साथ मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन एक शर्त है, वो ये है कि तुम लोग उसी हालत पर इसको बरकरार रखोगे, यानी इंतज़ाम तुम संभालो, लेकिन सारी अहलुल बैत हुजूर के ख़ानदान शरीफ के जितने अफराद हैं जिन लोगों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा ज़ाहिरी में ये सारे अमवाल में से उनके अखराजात को पूरा किया जाता था, वही सूरत हाल अगर तुम करते हो तो इस शर्त पर वो अमवाल मैं तुम्हें सुपुर्द करता हूँ कि तुम उनके मुंतज़िम बन जाओ, उनकी देखभाल करने वाले बन जाओ। एहतमाम व इंतज़ाम तुम्हारे सुपुर्द किया। अब उस एहतमाम व इंतज़ाम में जब हज़रत अब्बास और हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का इख्तिलाफ हुआ तो उस वक्त हज़रत अब्बास ने पकड़ा मौला अली को, ज़ाहिर चचा थे, बड़े थे, तो उन्होंने अपने नाज के साथ पकड़ा और लेकर उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आ गए और आके कहते हैं, अब वो अल्फाज में चंद जो है आपके सामने ये पढ़ूंगा क्योंकि ये अल्फाज बेआइन ही उसी तरह के अल्फाज हैं जिस तरह का एतराज़ राफ़ियों ने इस रिवायत से निकाला है। फ़क़ाल अब्बासुन या अमीरुल मुमिनीन इक़्द बैनी व बैन हाज़िल काज़िबिल आसिमिल गादिरिल ख़ाइन। ये वो अल्फाज मुबारक हैं जो हज़रत अब्बास ने हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के लिए पहले इसी मजलिस में आके बोले, खिताब किए। फिर उसके बाद उमर इब्नुल ख़त्ताब खड़े होते हैं और आके आप पूछते हैं सारे बाकी जितने मजलिस में बैठे हजरात थे उनसे कि क्या तुम इस बात पर गवाह हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि हम कोई वारिस नहीं छोड़ते, जो हमारा तरका हो अंबिया का वह सदका होता है, यानी जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको वक़फ़ कर जाएं या जिस हाल पर रख जाएं उसी हाल पर उसको बाकी और बरकरार रखना होता है। तो उन सहाबा ने जो मौजूद थे उन्होंने तस्दीक की और गवाही दी। फिर इन दो हजरात से पूछा तो इन दो हजरात ने भी वही तस्दीक और गवाही पेश कर दी। फिर उसके बाद हजरत उमर इब्नुल ख़त्ताब बोलते हैं, अब आप फरमाते हैं, फलम्मा तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अबू बकर अना वली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजिअतुमा
ततलबु मीरासका मिन इब्न अखीका व यतलबु हादा मीरास इम्राअतिही मिन अबीहा फ़क़ाल अबू बकर फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नूरतु मा तरकनाहु सदक़तुन फ़रअयतु माहु काज़िबन आसिमन गादिरन खाइना वल्लाहु यअलमु इन्नहु लसादिक़ुन बारुन राशिदुन ताबिउन लिल हक़्क़ सुम्मा तुवफ़्फ़िया अबू बकर व अना वलिय्यु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व वलिय्यु अबी बकर फ़रअयतु मानी काज़िबन आसिमन गादिरन खाइना वल्लाहु यअलमु इन्नी लसादिक़ुन बारुन राशिदुन ताबिउन लिल हक़्क़ फ़वल्लैतुहा सुम्मा जिअतनी अंत व हादा व अंतुमा जमीउन व अमरुकुमा वाहिदुन फ़क़ुल्तुमा इदफ़अहा इलैना फ़क़ुल्तु इन शिअतुम दफ़अतुहा इलैकुम अला अन्ना अलैकुमा अहदल्लाहि अन तअमला फ़ीहा बिल्लज़ी कान यअमलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़अख़ज़तुमाहा बिज़ालिक क़ाल अकज़ालिक क़ाला नअम क़ाल सुम्मा जिअतुमानी लिअक़ज़िय बैनकुमा वला वल्लाहि ला अक़ज़ी बैनकुमा बिग़ैरि ज़ालिक हत्ता तक़ूम अस्साअतु फ़इन अजज़तुमा अन्हा फ़रुद्दहा इलैया। अब ये हदीस मुबारक के रिवायत मुबारक के वो अल्फाज जिन पर खुसूसन ये एतराज़ है, मैंने वो पूरा पढ़ के आपको सुना दिया। इसका माना मैं कुछ पहले बयान कर चुका हूँ, मज़ीद इसको बयान कर देता हूँ कि जब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तस्दीक ले ली तो उसके बाद आपने फरमाया कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ तो उस वक़्त ए हज़रत अब्बास आप अपने चचा के बेटे की मीरास का मुतालबा करने आए और मौला अली अपनी बीवी की मीरास का मुतालबा करने के लिए आए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने आप लोगों से ये फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि हम कोई वारिस नहीं छोड़ते, हमारा तरका व सदका होता है, लिहाजा इस वजह से तुम्हें सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दे दिया। लेकिन तुमने समझा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काज़िबन आसिमन गादिरन खाइनन वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह की कसम अल्लाह जानता है, इन्नहु लसादिक़ुन, कि बेशक वो सच्चे हैं, बारुन राशिदुन ताबिउन लिल हक़्क़, वो सच्चे नेक हिदायत याफ्ता और हक़ की पैरवी करने वाले थे। फिर जब उनका विसाल हुआ तो तुम लोग मेरे पास आए और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वली बना और सिद्दीक़ अकबर का वली बना। तो उस वक्त तुम लोग मेरे पास आए और मुझे भी तुमने ऐसा ही गुमान किया, ऐसा ही समझा, यानी काज़िबन आसिमन गादिरन खाइनन वल्लाहु यअलमु इन्नी लसादिक़ुन बारुन राशिदुन ताबिउन लिल हक़्क़। अल्लाह की कसम अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं सच्चा नेक हिदायत याफ्ता और हक की पैरवी करने वाला हूं। उस वक्त मैंने तुम्हें इस शर्त के साथ कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इन अमवाल को वक़फ़ किया हुआ था उसी हाल में रखते हुए उसको इंतज़ामी तौर पर अपने पास ले लो, ये तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने फैसला कर दिया। लेकिन अब जब तुम दोबारा आए हो तो उसी बात पर झगड़ा कर रहे हो। अल्लाह की कसम मैं क़यामत के दिन तक कभी भी इस फैसले को तब्दील नहीं करूंगा या इस फैसले के सिवा कोई दूसरा फैसला नहीं करूंगा। यही तुम्हारे दरमियान फैसला हो चुका है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे रखा उसी तरह सिद्दीक़ अकबर ने रखा और मैं भी उसी तरह से ही रखूंगा। लेकिन अगर तुम इन अमवाल के और इन बागात या इन चीज़ों के इंतज़ाम से थक गए हो, तुम नहीं कर सकते, तो तुम वो वापस कर दो। इंतज़ाम मैं करूंगा, एहतमाम मैं करूंगा और अखराजात अहले बैत अतहार के भी सारे पूरे मैं अपने आप से करूंगा और उन अमवाल से तुम्हारे अखराजात में तुम्हें पेश करता रहूंगा। यह है वो रिवायत। अब इस रिवायत में जरा गौर फरमाइए कि सबसे पहले यही 4 अल्फाज हजरत अब्बास ने मौला अली के लिए बोले। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे के कलाम में उन्हीं अल्फाज को दोहराया। यह करीना है इस बात का कि जो इन अल्फाज के कहने वाले हैं यानी हजरत अब्बास, कलाम में मुखातब वही हैं, लेकिन तस्निया का इस्तेमाल वो किया जा रहा है, यानी मौला अली को भी दरमियान में शामिल किया जा रहा है। लेकिन हकीकत में इस कलाम का मुराद वो कौन है? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और याद रखें ये अल्फाज हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुस्तकिल अकीदा नहीं है, बल्कि फ़रअयतुमा हो के अल्फाज बता रहे हैं कि तुमने उस वक्त ऐसे गुमान किया, तुमने उस वक्त ऐसे गुमान किया, अब तुम ये गुमान कर रहे हो। और उसके आगे वो 4 अल्फाज बोले हैं। यह करीना है इस बात का कि हजरत उमर इब्न ख़त्ताब मौला अली के दिफा में
حضرت عباس کو بات سمجھا رہے ہیں اور یہی الفاظ منسوب کر رہے ہیں، اور یہ الفاظ اپنے ذاتی معنی کے طور پر نہیں بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر یا جلالت کے طور پر استعمال فرما رہے ہیں کہ آج اگر تم یہ اختلاف کرتے ہو مولا علی سے کہ مولا علی ان اموال کو اسی حال میں رکھ کر ساری اہل بیت میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ قرائن کی بات کر رہا ہوں، حدیث کے ظاہری الفاظ کا معنی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دو احتمالات بنتے ہیں۔ پہلا احتمال کہ حضرت عباس اور مولا علی کا جھگڑا اس بات پر ہوا کہ انتظام ہم دو لوگ کرتے ہیں اور تقسیم ساری اہل بیت میں ہوتا ہے، لہذا حق یہ ہے کہ ساری اہل بیت کو ہی تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہر کوئی اپنی شے کا خود انتظام کرے اور اس سے اخراجات حاصل کرے اور منافع حاصل کرے۔ اور دوسرا اس بات پر جھگڑا ہو سکتا ہے کہ بطور ترکہ ان کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ مجھ کو یا آپ کو اکیلے یہ انتظام نہ کرنا پڑے۔ ظاہر ہے یہ دو احتمالات ہیں، ان کی بنیاد پر ہی عباس پاک اور علی پاک کے درمیان نزاع اور اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس نزاع اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا اور ساتھ میں اس بات کو سمجھایا جو الفاظ مولا علی کے لیے حضرت عباس نے استعمال کیے تھے، ان الفاظ کی تردید کرنے کے لیے ان لفظوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے اور صدیق اکبر کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ مولا علی تو وہی فیصلہ کر رہے ہیں جو صدیق اکبر نے کیا تھا، جو میں نے کیا ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس حالت پر رکھا تھا ہم دونوں نے اسی حال پہ رکھا ہے، لہذا تمہارا یہ الفاظ کہنا وہ علی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ہے کہ تم ہمیں ایسا سمجھ رہے تھے۔ تو مولا علی کا یہاں سے تو عقیدہ ہی نہیں ثابت ہوتا، کیونکہ یہ الفاظ تو مولا علی کے لیے ہیں ہی نہیں بلکہ حضرت عباس کے لیے ہیں، لیکن تثنیہ کا استعمال یہ لغت کا قاعدہ ہے کہ تثنیہ بول کر یا جمع بول کر بھی فرد واحد مراد لیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ مثال موجود ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنات کے گروہ اور انسانوں کے گروہ، تم میں سے رسول تمہارے پاس آئے۔ اب جنات اور انسان دونوں کا ذکر ہے، لیکن رسول وہ تو صرف انسانوں میں تشریف لائے ہیں، جنات میں تو آئے نہیں، لہذا اس وجہ سے یہ تثنیہ بول کر یعنی دو گروہوں اور جماعت پر جمع بول کر اللہ تعالیٰ نے فرد واحد مراد لیا ہے، یا جنات اور انسانوں میں سے فرد واحد انسانوں کو مراد لیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مقام قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرا مقام موجود ہے، فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں پانیوں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں، حالانکہ مرجان اور مروارید یہ دریائے شور سے نکلتے ہیں، دریائے شیریں سے نہیں نکلتے۔ تو یہاں پر بھی دو دریاؤں کا ذکر کر کے ایک دریا مراد لیا ہے، لہذا پتہ چلا کہ تثنیہ یا جمع کو بول کر بھی واحد مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب دراصل ان کی مراد تھی حضرت عباس سے گفتگو کرنا اور ان کے ان الفاظ سے ان کو روکنا جو مولا علی کے لیے بولے جا رہے تھے، اسی لیے ان الفاظ کو اپنی طرف منسوب کیا کہ پھر تم ایسا گمان کرتے ہو، ایسا سمجھتے ہو، اگرچہ یہاں پر حرف استفہام موجود نہیں ہے لیکن یہ ایک استفہامی انداز بھی ہو سکتا ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ان کو اس عمل سے منع کرنے کے طور پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرما رہے تھے کہ تم ایسا گمان کرتے ہو ہمارے متعلق، کاذب، خائن، عاصم، غادر، یہ والے الفاظ تم پھر ہمارے لیے بھی سمجھتے رہے ہو، کیونکہ ہم نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اموال کو چھوڑا تھا ویسے ہی اس کو باقی رکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طور اور طریقے پر اس نظام کو ہم نے چلنے دیا۔ یہ ہے وہ اصل مسئلہ جو اس روایت میں موجود ہے، اور یہ تھا وہ پہلا جواب کہ حضرت عباس مراد ہیں، مولا علی اس سے مراد ہی نہیں۔ اب شیعہ اور رافضی ان کو بندہ ناچیز چیلنج کرتا ہے، ان کی 4 بڑی کتابیں حدیث کی، شیعوں کی 4 بڑی کتابیں، ان میں سے کوئی ایک روایت اپنی جو ان کی مانی جانی صحیح روایت ہو، اس سے ان الفاظ کے ساتھ مولا علی کا عقیدہ ثابت کر دیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا ہو یا عمر انت عاصم و غادر و خائن و کاذب، یہ الفاظ ایک روایت صحیح اپنی کتاب سے لے آؤ، ہماری کتاب سے نہیں، مولا علی کا عقیدہ ثابت کرنا ہے تم اپنی کتاب سے لے آؤ، ہم مان جائیں گے، لیکن تمہاری 4 بڑی کتابوں میں سے آج تک تو میں نے ان کتابوں کو بھرپور تلاش کیا،
ان میں کوئی ایسی روایت مجھے نہیں ملی. ہاں لیکن شیعہ مذہب چونکہ پورا ہی گھڑا تڑا ہوا ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ یہ گھڑ تڑ کے کوئی نئی روایت وہ لے آئیں. بعد والی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، اس لیے ان کی 4 بنیادی کتابوں کی بات کر رہا ہوں. اس سے شہباز اصفہانی اور اللہ یاری جو میرے نزدیک نالہ یاری اور شوباز یا شبہ باز اصفہانی ہے، دونوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ جاؤ اگر مولا علی کا عقیدہ ثابت کرنا ہے تو اپنے مذہب سے تم ثابت کر دو، لیکن 4 بڑی کتابوں میں یہی والے پورے الفاظ لے کر آ جاؤ کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایسا فرمایا ہو. ان کی زبان مبارک سے ایسے لفظ نکلے ہی نہیں. وہ یہ تو عمر بن الخطاب کے الفاظ ہیں اور یہ ترغیب و ترہیب کے زمرے میں آتے ہیں، اور مولا علی کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے حضرت عباس کو ان الفاظ سے روکنے کے لیے یہ والے الفاظ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بولے ہیں. لیکن افسوس تم اتنے ڈھیٹ لوگ ہو کہ اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ اعتراض تو تمہارے نزدیک جو ائمہ معصومین ہیں اور ہمارے نزدیک جو ائمہ اہل البیت ہیں وہ اعتراض ان پاک ہستیوں پر بھی جائے گا. کوئی خالی شیخین پہ تھوڑا گیا ہے. اب پہلے جواب کے آخر میں ان سے ایک سوال بھی کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر تمہارے نزدیک اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی اور عباس پاک رضی اللہ عنہما یہ حضرات شیخین کریمین کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے تھے، تو پھر کیا تم یہ بھی مانتے ہو کہ حضرت عباس مولا علی کے لیے یہی عقیدہ رکھتے تھے؟ کیونکہ اسی روایت میں موجود ہے. اس سوال کا جواب اب شبہ باز اصفہانی پر اور نالہ یاری پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کا جواب دیں کہ کیا وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عباس کے متعلق کہ عباس مولا علی کو جو کہہ رہے ہیں اور ان کی زبان کے الفاظ ہیں اس روایت میں، اور بطریق اولا ان کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے تمہارے استدلال کے مطابق. حالانکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عباس اپنے غصے جلال اور جذبات میں آ کر ایسے الفاظ اپنے بھتیجے کے لیے، ایک بڑا ایک چھوٹے کے لیے ایسے الفاظ بولتا ہے تو وہ معنوی طور پر الفاظ نہیں بول رہا بلکہ اس طرح ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر الفاظ بول رہے ہیں. اور حضرت عباس کو روکنے کے لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسے ہی الفاظ استعمال کر لیے تاکہ حضرت عباس کو احساس ہو جائے کہ یہ اعتراض صرف مولا علی پر نہیں ہے بلکہ عمر بن الخطاب اور صدیق اکبر پر بھی اعتراض ہے. یہ ہو گیا ہمارا پہلا جواب، اور اس کے ساتھ ایک سوال شہباز اصفہانی اور نالہ یاری پر. اب چلتے ہیں دوسرے جواب کی طرف کہ تم کہتے ہو کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاموش رہے اور عمر بن الخطاب نے جو الفاظ کہے وہ مولا علی کا عقیدہ ثابت ہو گیا، جبکہ اسی روایت مبارک کے انہی الفاظ کے بالکل آگے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق. مولا علی تو اس بات پر بھی خاموش رہے. تو پھر اگر تمہارے اعتراض کے مطابق پہلی والی بات مولا علی کا عقیدہ تھی تو اس بات پر مولا علی نے روکا اور ٹوکا کیوں نہیں؟ بولے کیوں نہیں؟ انہیں بولنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ آپ کا جواب صحیح نہیں ہے بلکہ میرے نزدیک وہ وہی ہیں جو آپ نے پہلے لفظ بولے ہیں. یہاں پر وضاحت ضروری تھی. اگر چپ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ والی بات بھی مولا علی کا عقیدہ ثابت ہو گئی. تمہارے استدلال کے مطابق تمہیں پر یہ بات پلٹ آتی ہے کہ پھر عمر بن الخطاب نے جو اگلے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بھی مولا علی کا عقیدہ بنتے ہیں. تو تم صرف پچھلے الفاظ ہی کو کیوں اپنا عقیدہ بنا رہے ہو اور مولا علی کا عقیدہ بنا رہے ہو، بلکہ اگلے الفاظ کو اپنا عقیدہ اور مولا علی کا عقیدہ کیوں نہیں پیش کر رہے؟ تیسرا جواب، تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ائمہ اہل البیت شیخین کریمین کو عادل، ایماندار اور امام سمجھتے تھے. میں حوالے دے دیتا ہوں، اب وہ حوالے تلاش کرنا اور اس کا جواب دینا یہ تمہارے اوپر قرض اور فرض رہے گا. ہم نے دوسرے جواب کے ساتھ بھی تم پر ایک سوال کیا ہے، اب تیسرے جواب کے ساتھ بھی تم پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہاری اپنی کتابوں میں یہ حوالے جو موجود ہیں ان کی موجودگی میں تم ہم پر یہ کیسے اعتراض کر سکتے ہو. پہلا حوالہ احقاق حق، صفحہ نمبر 16، انوار نعمانیہ جلد اول، طبع جدید کے مطابق صفحہ نمبر 99 اور طبع قدیم کے مطابق صفحہ نمبر 31، یہ تبریز کی چھپی ہوئی. اس پر لکھا ہے، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. تمہاری کتاب میں لکھا ہے ہما امامان عادلان قاسطان کان علی الحق ومات علیہ فعلیہما رحمت اللہ یوم القیامہ. اس کا معنی کیا ہے؟
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں عادل امام تھے، وہ امامت بھی تسلیم کر رہے ہیں شیخین کریمین کی، اور ان کا عادل ہونا بھی قبول کرتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ عادل امام تھے اور وہ حق پر زندہ رہے اور اسی حق پر ان کا خاتمہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ان پر رحمت اور عنایت قیامت کے دن تک ہوتی رہے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے تمہاری کتاب میں، اور امام کا قول تمہارے نزدیک حجت ہوتا ہے۔ تو اب امام پاک کا یہ قول تم پر حجت ہے، شیخین کریمین کے خلاف اگر تم زبان درازی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے امام پاک کے قول کو حجت نہیں مانتے۔ یہ تمہارے امامی شیعہ ہونے پر بھی ایک لعنت کے طور پر موجود رہے گی کہ تم لوگوں نے اپنے امام، تمہارے نزدیک جو معصوم ہیں اور ہمارے نزدیک جو محفوظ ہیں، ان امام کے نافرمانی کرتے ہوئے اور ان کے عقیدے کی مخالفت کرتے ہوئے تم لوگوں نے شیخین کریمین کے خلاف تبرہ، زبان درازی، سب و شتم کا ایک کاروبار چلا رکھا ہے۔ اگلا حوالہ سنیے گا، ابن میثم نقل کرتا ہے شرح نہج البلاغہ میں، اور نہج البلاغہ میں بھی الفاظ موجود ہیں۔ وہ ذرا الفاظ کیا ہیں؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خطبہ شریف 228 نمبر میں، اور مطبوعہ بیروت چھوٹے سائز والے نسخے کے صفحہ نمبر 250 میں، للہ بلاد فلان فلقد قوم الاود ودا والعمد واقام السنت وخلف الفتنة ذهب نقی الثوب۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا وہ دور ہے کہ جس دور میں امن و امان اور حکومت کی مضبوطی اور حق کا پھیلنا اور فارس اور روم کا فتح ہونا، لہذا اس وجہ سے تمہارے اپنے امام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مولا علی کے یہ الفاظ یہ شیخین کریمین کی شان کے لیے اور بالخصوص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک کے لیے ہیں۔ لہذا جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ فرمائیں کہ انہوں نے سنت کو قائم کیا اور فتنوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور وہ اپنے صاف ستھرے لباس کے ساتھ آخرت میں تشریف لے کر گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خائن اور اس طرح کے جو باقی الفاظ ہیں وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ انہیں ایسا نہیں سمجھتے تھے، یہ رافضی بکواس ہے اور وہ بھی مولا علی کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اور شیخین کریمین کے متعلق تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان مبارک اسی نہج البلاغہ میں موجود ہے تمہاری، اور اہل سنت کی کتب میں وہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ کیا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ جو مجھے شیخین کریمین سے افضل قرار دے گا میں اس کو چھتر پھیروں گا اور حد لگاؤں گا اس پر، جیسے تہمت لگانے والے اور جھوٹی گواہی دینے والے کو حد لگائی جاتی ہے، وہی والی حدود میں اس پر جاری کروں گا جو مجھے شیخین کریمین سے افضل اور اعلیٰ کہے گا۔ اب اسی نہج البلاغہ کی شرح کرتے ہوئے ابن میثم نقل کرتا ہے، اس کی جلد چہارم ہے، یہ 5 جلدوں کی جو کتاب ہے، صفحہ نمبر 362 ہے، اور اس کتاب میں اس نے مختلف کتاب کے نام پہ جیسے کتاب الایمان فلاں فلاں کتاب، اس طرح 9 نمبر کتاب ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایسا فرماتے تھے، وَلِعُمْرِ إِنَّ مَكَانَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ لَعَظِيمٌ وَإِنَّ الْمُصَابَ بِهِمَا لَجَرْحٌ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيدٌ يَرْحَمُهُمَ اللَّهُ وَجَزَاهُمَا بِأَحْسَنِ مَا عَمِلَا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ یہ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما، ان کا دنیا سے پردہ کرنا اسلام پر کاری زخم تھا، اور اسی وجہ سے اسلام پر بہت سختی آئی اور ایک ضرب شدید لگی، ایک زخم لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کو ان کی بہترین جزا عطا فرمائے ان کی نیکیوں کی۔ یہ شرح نہج البلاغہ میں تمہارا میثم لکھ رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عقیدہ تمہاری کتب سے جب یہ ثابت ہے کہ وہ شیخین کریمین کے لیے اتنا عمدہ القابات اختیار کرتے تھے اور اتنا بہترین عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے جانے سے گویا اسلام زخمی ہو گیا ہے، اسلام پر کاری ضرب لگی ہے ان کے جانے سے، اور ان کے بعد فتنوں نے منہ کھول لیے ہیں، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب اتنی قدر و قیمت جانتے ہیں اور اس طرح سے عز و اکرام دیتے ہیں شیخین کریمین کو، تو تمہارے شیعہ جتنے بڑے گزرے ہیں یا آج کل کے تمہارے یہ نالا یاری
اور شوباز یا شبہ باز اصفہانی جیسے لوگ، ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ جب مولا علی کا خود یہ عقیدہ ہے اور تمہارے امامی شیعہ ان عقیدوں کو مانتے ہیں، اگر ان عقیدوں کو تم نہ مانو تو تمہارے اپنے مولویوں کے نزدیک تم کافر قرار پاؤ گے، کیونکہ تم نے تمہارے امام معصوم کی بات کو نہیں مانا۔ اب دیکھ لیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عقیدے کے خلاف تم لوگ کیسے شیخین کریمین پر تبرہ بازی کر رہے ہو۔ اب چوتھا جواب، اگر رافضی لوگوں میں ہمت ہے تو وہ ایک صحیح روایت لے کر آئیں جس میں یہ الفاظ موجود ہوں جیسے ہم نے پہلا سوال کیا تھا، وہی والا اعتراض ہم ان پر لوٹا رہے ہیں کہ تم اپنی کتاب سے ایسا ایک عقیدہ لے کر آؤ جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انہی الفاظ کے ساتھ بیان فرما رہے ہوں اور ان کا یہ عقیدہ ہو جو عقیدہ تم ہم پر اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہو۔ اور جب تمہاری ان کتب اربع میں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، تو تم ہم پر یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا صحیح مسلم کی اس روایت سے یہ عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پانچواں جواب، اس روایت میں عمر پاک کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے مولا علی اور حضرت عباس کہہ رہے ہیں قالا نعم، ہاں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسی طریقے پر جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کر کے رکھا تھا، ہم بھی اسی کو وقف سمجھتے ہوئے اسی طریقے پر اس کے انتظام اور اہتمام کی ولایت لیتے ہیں۔ لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس پاک نے اس فیصلے کو جب تسلیم کیا اور قبول کیا تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر خائن سمجھتے ہوتے، اگر کاذب سمجھتے، عاصم سمجھتے ہوتے، غادر سمجھتے ہوتے تو ان کے پاس اپنا یہ کیا ہوا فیصلہ قبول نہ کرتے، تسلیم نہ کرتے۔ اور اگر انہوں نے یعنی حضرت مولا علی اور حضرت عباس نے قالا نعم کہہ کر اس فیصلے کو تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب ہے عادل اور صادق، امین اور اللہ تعالیٰ کا پیروکار سمجھتے ہوئے، رسول اللہ کا تابعدار سمجھتے ہوئے ہی انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا۔ ان کا فیصلے کو تسلیم کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شیخین کریمین ان پر یہ الزام رافضیوں کی طرف سے تو لگایا جا سکتا ہے لیکن مولا علی کا ایسا عقیدہ یا حضرت عباس کا ایسا عقیدہ نہیں تھا۔ اور چھٹا جواب، اگر مولا علی خائن سمجھتے تھے، کاذب علیہ باللہ یا اس طرح کے جتنے باقی الفاظ ہیں سمجھتے تھے، تو پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پہلے صدیق اکبر کے پاس، پھر عمر پاک کے پاس یہی فیصلہ کروانے کے لیے کیوں تشریف لاتے؟ کیونکہ فیصلے کے لیے فیصل، حکم اور قاضی تو وہی ہو سکتا ہے جو صادق و امین ہو، جو سچا ہو، جھوٹا تو قاضی بن نہیں سکتا۔ اور یہاں پر کاذبن کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اگر مولا علی کا یہ عقیدہ تھا تو پھر حضرت عمر بن الخطاب کو اپنا قاضی کیسے تسلیم کر لیا؟ حضرت عباس نے اپنا قاضی کیوں تسلیم کر لیا؟ میں جانتا ہوں کہ اس بات پر تم بکواس کرو گے کہ تقیہ کرتے ہوئے خاموش رہے اور انہوں نے صرف عوام کو بتانے کے لیے یہ ایک بات اٹھائی تھی اور فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا، حالانکہ تم جھوٹے اور مکار ہو۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دور میں بھی انہی اموال کو اسی حال پر برقرار رکھا تھا، ان اموال کو کبھی بھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تبدیل نہیں کیا، اسی حال میں رکھا، نہ کبھی فدق کو حاصل کیا، نہ کبھی اموال خیبر کو حاصل کیا، نہ باقی اموال کو جو وقف تھے اہل البیت کے اخراجات کے لیے حاصل کیا، بلکہ اسی حال میں رکھا۔ لہذا اسی حال میں مولا علی کا رکھنا یہ تمہارے کذب و دجل پر شاہد اور گواہ ہے کہ مولا علی کا عقیدہ وہی تھا جو شیخین کریمین کا عقیدہ تھا، اور مولا علی نے اسی فیصلے کو قبول کیا تھا، اسی وجہ سے تو اپنے دور خلافت میں بھی انہوں نے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا۔ اب آخر میں ہم پھر سے ان کے اعتراض کو لوٹاتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عباس نے بھی جلال میں اپنے بھتیجے مولا علی کے لیے ایسے الفاظ کہے اور وہ معنوی طور پر نہیں تھے بلکہ جلالی انداز میں ایسے الفاظ منسوب کر دیے۔ تو عمر بن الخطاب نے جواب دیتے ہوئے اور انہیں بات سمجھاتے ہوئے انہی الفاظ کو اپنی طرف منسوب کر لیا، چاہے جائے کہ وہ حضرت عباس کی طرف منسوب کرتے اور اس سے ان کا غصہ بڑھ جاتا، بلکہ ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عمر بن الخطاب نے اپنی طرف منسوب کیے اور حضرت صدیق اکبر کی طرف منسوب کر کے، تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ لیکن ہم ان پر یہ اعتراض لوٹاتے ہوئے بولتے ہیں کہ اس روایت سے اگر شیخین کریمین کے لیے یہ عقیدہ تم ثابت کرتے ہو مولا علی کا، تو پھر حضرت عباس کا عقیدہ بھی اسی روایت سے وہی کاذب، عاصم اور غادر، خائن کے الفاظ والا ثابت ہوتا ہے حضرت عباس کا مولا علی کے متعلق۔ اب تم بتاؤ کہ تم تو ائمہ معصومین سمجھتے ہو، اور معصومین عاصم ہونا ان کی شان کے خلاف ہے، غادر ہونا ان کی شان کے خلاف ہے، خائن ہونا ان کی شان کے خلاف ہے،
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان محفوظ لوگوں کی بھی شان کے لائق نہیں ہے، لیکن تمہارے نزدیک تو وہ معصومین ہیں، تو معصومین کے لیے تم کیا عقیدہ یہ رکھتے ہو؟ اور اس روایت سے جب تم عمر بن الخطاب کے لیے مولا علی کا عقیدہ ثابت کرتے ہو تو پھر حضرت عباس کا عقیدہ مولا علی کے لیے تو پہلے ثابت ہو چکا، تو کیا مولا علی کے متعلق تم ایسا ہی نظریہ رکھتے ہو؟ یہ ہے ہمارا آخری سوال۔ اب ان 6 جوابات پر ہم نے 6 سوالات چھوڑ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے یہ مرتے مر جائیں گے، اب اس بات پر جواب دینے کے لیے نہیں آئیں گے، جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس لیے ہم اپنی طرف سے تحقیقی جواب دے رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہ اپنی طرف سے بھرپور تحقیق کر لیں، پھر اس کے بعد ہمارے ان سوالات کے جوابات دیں، انشاءاللہ الرحمن جو وہ جواب دیں گے ان کے اپنے ہی مذہب کو ختم کرنے اور نیست و نابود کرنے کے لیے وہ کافی ہوں گے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے۔ لہذا اس روایت کو ہم نے ثابت کر دیا کہ اس روایت کے الفاظ وہ نہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے، نہ حضرت عباس کے لیے، اور نہ ہی صدیق و فاروق کے لیے، شیخین کریمین کے لیے کسی طرح سے کوئی برے عقیدے کو ثابت کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک جلالی انداز تھا جس جلالی انداز میں چند الفاظ حضرت عباس نے کہے اور اس پر مولا علی پاک کا دفاع کرتے ہوئے حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت عباس کی طرف منسوب کرنے کی بجائے تثنیہ کا صیغہ بول کر حضرت عباس کو مراد لے کر انہیں بات کو سمجھایا تاکہ انہیں بات سمجھ آ جائے اور اس طرح کے الفاظ مولا علی کے لیے بولنے سے وہ پرہیز کرے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔